تو یہاں طویل قیام ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے سلفیوں میں اہل الحدیث میں بھی، کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا نہیں، تو شیخ البانی اس کے سختی سے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں کہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بات کہ یعنی لوگ اس کے قائل ہیں اور آپ نے اس کو بدعت تک کہا ہے۔ لیکن بعض علماء قائل ہیں، جس طرح سعودی عرب کے علماء شیخ ابن باز اور دیگر، اور شیخ ودی الدین شاہ راجدی کا پورے رسالے بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جو لڑنے جھگڑنے کا سبب بنے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ البتہ دونوں اس کو سنت کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے کو یا باندھ دینے کو۔ بعض کہتے ہیں کچھ ثابت نہیں، ان میں سے جس پہ چاہے جو ہے انسان عمل کر لے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ارجو اللہ یضیق الامر، جب پوچھا گیا تو کہا مجھے امید ہے کہ اس میں اتنی تنگی نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی چاہے تو باندھ لے یا چھوڑ لے، واضح طور پہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ ایک ہی قسم کے دلائل سے استدلال کرتے ہیں کہ قیام رکوع سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، اور قیام کے متعلق کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو، تو دونوں قیام ایک جیسے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سارے اعضاء واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں، مطلب رکوع سے پہلے جس حالت میں تھے بندھے ہوئے ہاتھ، اور یہ کہتے ہیں اپنی اصلی جگہ پہ آ جائیں، یعنی ہاتھ چھٹے ہوئے انسان کی جو حالت ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث سے آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو جو پہلا قیام ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں وہ قیام کی بات ہی نہیں چل رہی تھی، اس میں رکوع اور اس سے اٹھنے کی بات تھی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے۔ اس طریقے کے وہ جو ہے ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، تو اس میں کشادگی ہے دونوں طرف کے دلائل پڑھ کے، جس پہ دل انسان کا مطمئن ہو اس کے مطابق عمل کر لیں۔ ورنہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یعنی ان کے رد پہ کچھ لکھا بھی شیخ محمود التویجی رحمہ اللہ نے بعض نماز کے مسائل پہ، ان میں یہ بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ چلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اگر کہا بھی ہوں تو یہ تو پھر بھی دلیل نہیں بنتا، کیا رکوع سے پہلے والے قیام اور بعد والے کو ایک جیسی مراد لے کر آپ اس طرح اجازت دے سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رکوع سے پہلے والا جو قیام ہے اصلی، اس کو بھی یہ کہتے تھے کہ چاہو تو کر لو یا نہیں، اس کا مطلب نہیں کہتے تھے، دونوں کو ایک جیسی چیز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کیسے اجازت دیں سنت جیسے معاملے پہ، تو وہ عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ بہرحال دلائل دونوں کے پاس ہیں، اور بتاتے ہیں طویل کہ نماز میں 3-4 ہی حالتیں ہیں، یا تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، یا ہاتھ گھٹنے پہ ہوتے ہیں رکوع میں، یا جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں زمین پہ ہوتے ہیں، جب ہم قعدہ تحیات وغیرہ بین السجدتین ہوتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، پیر موڑ کے ہاتھ ہم نے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، تو یہی حالت ثابت ہے۔ صدل یعنی ہاتھوں کو لٹکانا تو کہیں ثابت نہیں ہے، تو باقی چیزیں تو خارج ہو گئیں گھٹنے پر رکھنے کی وجہ سے یا زمین پہ رکھنے کی وجہ سے، صرف قیام ہی رہ گیا، تو وہ پہلے کا ہو یا بعد کا دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جیسا یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد سارے اعضاء جگہ پر آ جائیں، اس کا مطلب ہے اصلی نیچرل پوزیشن میں ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوں، تو یہی بات تو دو سجدوں کے درمیان بھی ہے کہ اتنا اطمینان سے بیٹھے کہ سارے اعضاء اپنے جگہ پر آ جائیں، حالانکہ اس میں تو پیر مڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹنے زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے انسان۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ پہلے والی حالت میں آ جائے جو سجدہ کرنے سے پہلے تھی، پہلے والی حالت میں آ جائے جو رکوع کرنے سے پہلے تھی۔ تو اللہ عالم، یہ ایک بحث ہے جس میں ہم زیادہ طویل جو ہے نہیں پڑھنا چاہتے۔